فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تنزیل امامیہ جدید کے پارٹ نمبر 20 کا آغاز صفحہ نمبر 242 سے کر رہے ہیں۔ چوتھا باب فصل ششم، ہیڈنگ ہے ان روایات کے جوابات جو مؤلف رسالہ نے مختلف کتابوں سے پیش کی ہیں۔ نمبر 1 رسالہ مذہب شیعہ، نمبر 2 تنزیل امامیہ۔ پیر صاحب نے کشف الغمہ، الشافی اور ناسخ التواریخ کے حوالہ جات پر اکتفا نہیں کی بلکہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مار کر بعض اور کتابوں سے بھی اپنے دعوے کے ثبوت میں بعض روایات پیش کی ہیں۔ مثلاً نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 96 طبع ایران سے یہ اقتباس پیش کیا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مخلص اصحاب باصفہ جیسے سلمان، ابو ذر اور مقداد و امثالہم کی مدح و ثنا میں وارد ہے، جس کا تمام اصحاب اور بالخصوص پیر صاحب کے ممدوحین کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ کتاب کا حوالہ تنزیل امامیہ صفحہ نمبر 127۔ نمبر 3 اس پر سیالوی صاحب کی تنقید۔ اس ارشاد مرتضوی کے مناسب قرآن مجید میں ان حضرات کی صفات اس طرح بیان فرمائے گئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ حضرات شیخین بلکہ خلفائے ثلاثہ ان میں شامل نہیں تھے؟ ڈھکو صاحب نے اس عبارت کا جواب یوں دیا ہے کہ نہج البلاغہ کا یہ اقتباس جو جناب رسول خدا کے بعض مخلص اصحاب کے بارے میں ہے، مثلاً سلمان رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ اور امثالہم کی مدح و ثنا میں وارد ہے، جس کا تمام اصحاب اور بالخصوص پیر صاحب کے ممدوحین کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تنزیل امامیہ صفحہ نمبر 127۔ لیکن ارباب عقل و دانش پر یہ حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی کہ ڈھکو صاحب کا محض یہ دعویٰ ہے کہ اس پر دلیل پیش کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی قرینہ بھی قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ جن کا ذکر ڈھکو صاحب نے کیا ہے وہ حضرت عمر کے عامل نائب کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ انتہائی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ جو نائب اور ماتحت رہے ہوں وہ تو ان فضائل کے مصداق ہوں، اور جو ان کے امیر اور امام ہیں وہ ان اوصاف سے دور کا بھی تعلق نہ رکھتے ہوں۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305۔ نمبر 4 اس پر ہمارا تبصرہ۔ ہم تو محض اس لیے تفصیل میں نہیں گئے تھے اور محض اجمال سے کام لیا تھا کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، ورنہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ اسلام کی روشنی میں روز روشن کی طرح واضح و آشکار کر سکتے تھے کہ پیر صاحب کے پیش کردہ اقتباس نہج البلاغہ اور مولانا اشرف صاحب کی پیش کردہ آیت میں ان مخصوص اصحاب کے جن مخصوص صفات و علامات کا تذکرہ کیا گیا، ان صفات کا آپ کے ممدوحین میں نہ کہیں نام نظر آتا ہے اور نہ نشان۔ لہٰذا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جناب سیالوی صاحب، ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، ورنہ آپ کے لیے نہ جائے مانند رہے گی اور نہ پائے رفتن۔ بھلا اس سے بڑا قرینہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے ممدوح صحابہ کرام مراد نہیں ہے کہ ان میں ان صفات کمالیہ کا فقدان ہے۔ ہمیں رہ رہ کر سیالوی کے تعجب سے تعجب ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ جو نائب اور ماتحت رہے ہوں ان کے تو یہ فضائل ہوں، اور جو ان کے امیر ہیں وہ ان اوصاف سے دور کا بھی تعلق نہ رکھتے ہوں۔ کیا قرآن و سنت کی کوئی نص موجود ہے کہ اگر امیر مومن ہو تو رعایا بھی مومن ہوگی، اور اگر امیر بے ایمان ہو تو ماتحتوں کو بھی بے ایمانی ہونا چاہیے؟ جبکہ ہم قرآن اور تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ امیر سید المرسلین اور رعایا میں عبداللہ بن ابی بن
ابی سلول جیسا رئیس المنافقین ہے، یا اس کے برعکس امیر فرعون جیسا بے ایمان ہے، اس کے برعکس امیر فرعون جیسا بے ایمان ہے، اور ماتحت مومن آل فرعون جیسا صاحب ایمان ہے۔ امیر عزیز مصر ہے، امیر عزیز مصر ہے جو کافر اور ماتحت جناب یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اس اعراض کا وہاں جواب پیش کر چکے ہیں جہاں سیالوی صاحب نے نہج البلاغہ کے اقتباسات اور خطبات سے استدلال کیا تھا۔ ہیڈنگ ہے افادہ عام۔ جس طرح ساون کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح اشرف سیالوی بھی اصحاب ثلاثہ کی اندھی عقیدت و محبت میں اس طرح اندھے ہوئے ہیں کہ انہیں قرآن کی آیات اور نہج البلاغہ کے خطبات اور کتابوں کی روایات میں ہر جگہ اصحاب ثلاثہ کی مداحی مزہ نظر آتی ہے، حالانکہ اندھ تحقیق ان آیات مبارکہ اور خطبات عالیہ اور روایت متعالیہ کا ان اصحاب سے کوئی ربط و ارتباط ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ جناب سیالوی نے تحفہ حسینیہ کے کئی صفحات اپنے نامہ اعمال کی طرح سیاہ کیے اور نہج البلاغہ کے مختلف خطبات سے مختلف اقتباسات پیش کر کے ہر جگہ یہی راگ الاپا ہے کہ ان کلمات صداقت نشان سے خلفائے راشدین اور مہاجرین و انصار کی عمومی اور خصوصی مدح سرائی ظاہر ہے۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311۔ سچ ہے آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ نمبر 1 رسالہ مذہب شیعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اقدس اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیان۔ چونکہ اہل تشیع ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اس قسم کی تصریحات کا ہمیشہ سرے سے انکار کرنے کے عادی ہیں اور جھٹ سے کہہ دیتے کہ ائمہ طاہرین سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ کتاب بھی امام صاحب کی اپنی تفسیر حسن عسکری علیہ السلام مطبوعہ ایران صفحہ نمبر 164-165۔ بہر صورت اہل تشیع کی معتبر ترین کتب بھی خلفائے راشدین کے فضائل و علو مرتبت کو اپنے اوراق میں جگہ دینے پر مجبور نظر آتی ہے۔ رسالہ مذہب شیعہ صفحہ نمبر 70 تا 72۔ نمبر 2 تنزیہ الامامیہ۔ اس طویل روایت میں 2 جملے ایسے ہیں جن سے بظاہر مؤلف کی مطلب براری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑا سا بھی غور و فکر کیا جائے تو ان کے دعوے پر ضرب کاری لگتی ہے۔ جملہ اولا ترجمہ پیر صاحب۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہجرت میں ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی مقرر فرمائیں، کیونکہ اگر وہ حضور کی رفاقت اختیار کر لیں اور حضور کے عہد و پیمان پر پختہ کار ہو کر ساتھ دیں تو آپ کے رفقا جنت میں سے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں میں قضا آپ کے مخلصین سے ہوں گے۔ ارباب عقل انصاف فرمائیں، اس مشروطی کلام میں پیر صاحب کے چہیتے خلیفہ کی کون سی مدح و ثنا کی گئی ہے، بلکہ اس سے تو سراسر خلیفہ صاحب کی قدر ظاہر ہوتی ہے اور ان کے ایمان و ایقان، ان کی نصرت و اعانت اور عہد و پیمان پر بقا و ثبات کو بالکل مشکوک و مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ اگر بلا کسی شرط و قید کے اس میں جنت کے اندر ابو بکر کے رفیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا تذکرہ ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، مگر جملہ شرطیہ اور اگر مگر کی تکرار۔ اگر وہ حضور کی رفاقت اختیار فرمائیں، اگر حضور کے عہد پر پختہ کار ہو کر ساتھ دیں، نے تو تمام گروندہی گرا دیا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ جس شخص میں مذکورہ اوصاف جلیلہ پائے جائیں وہ یقیناً اہل جنت میں سے ہے، مگر اس روایت میں ان صفات جمیلہ کے ابو بکر صاحب کے اندر پائے جانے کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ بطور جملہ شرطیہ مذکور ہے کہ اگر وہ یہ کام اس سر انجام دیں تو جنت میں آپ کے رفیق ہوں گے۔ لیکن بموجب جناب ابو بکر میں ان صفات کا نہ پایا جانا اہل علم و انصاف کے لیے حضر من شمس حقیقت ہے، کیونکہ اگر ان میں یہ شرائط پائے جاتے تو پھر یہ اگر مگر کی تکرار نہ ہوتی، بلکہ صاف اور صریح الفاظ میں ان کو ان کے جنتی ہونے کا مژدہ جاں فضا سنایا جاتا، مگر جب ایسا نہیں کیا گیا تو اس سے ان کے جنتی ہونے کا مفروضہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جملہ ثانیہ۔ اس عبارت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اگر خدا وند عالم تیری دلی کیفیت پر مطلع ہوا اور اسے تیری زبانی اظہار عقیدت کے موافق پایا تو تجھے بمنزلہ میرے کان، آنکھ، سر اور روح کے قرار دے گا، جس طرح حضرت علی علیہ السلام کو مجھ سے یہی منزلت حاصل ہے۔ اس جملے میں بھی مثل سابق حرف شرط ان موجود ہے، جس سے خلیفہ صاحب کی وفاداری اور اظہار ارادات و عقیدت
مشتبہ و مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کلام کا یہ ترجمہ کرنا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے دل پر مطلع ہے اور جو کچھ تو نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرے دلی کیفیت اور وجدان کے مطابق پایا ہے۔ مترجم کی جہالت یا تجاہل کی کھلم کھلا دلیل ہے، ورنہ ان حروف تحقیق اور ان حروف شرط میں جو نمایاں فرق ہے وہ عربی کے مبتدی طلباء بھی جانتے ہیں، اور ان کے موارد استعمال میں جو اختلاف ہے وہ عیاں راچہ بیاں کا مصداق ہے۔ عربی گرامر صرف و نحو کا کوئی ایسا طالب علم ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ان حروف تحقیق افعال پر داخل نہیں ہوتا بلکہ صرف اسما پر داخل ہوتا ہے۔ بائیں ہمہ شیعان حیدر قرار کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے روایت میں تحریف کی ہے۔ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ ہیڈنگ ہے تحقیق مزید۔ علاوہ بری ارباب تحقیق پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ تفسیر منسوب با امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسبت کی صحت میں ہمارے علماء کرام کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ محققین کی تحقیق یہ کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، لہٰذا جب تک اس کتاب کے مندرجات کی دوسری روایات معتمدہ سے تائید نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ مزید تحقیق کے شائقین تفسیر اللہ الرحمن علامہ بلاغی کی نجفی کی طرف رجوع فرمائیں۔ نمبر 3، اس پر سیالوی صاحب کی تنقید اور ہمارا تحمیدی بیان۔ ادبا اور عقلا کا مقولہ ہے کہ خیر الکلام عقل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے کہ جو باوجود مختصر ہونے کے مفید ہو، مگر اشرف سیالوی نے یاد و گوئی اور کلام کو طول لا تائل دینے پر شاید PhD کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیراو سیال شریف کا رسالہ 120 صفحات پر مشتمل تھا اور ہمارا جوابی رسالہ تنزیل الامامیہ کل 180 صفحات پر مشتمل تھا، مگر اس یاد و گو اور سفلہ فطرت آدمی نے پورے 1416 صفحات پر مشتمل تحفہ حسینیہ نامی کتاب نامستطاب کی 3 جلدیں لکھ ماریں، اور پھر بے حیائی اور ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اپنی اس یادہ گوئی بکواس بازی اور تشنع ترازی پر ہر جگہ اتراتے بھی پھرتے ہیں کہ ان کی ان خرافات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس دور پرفتن و محن میں کسی باکار آدمی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ اکتا دینے والی طویل و عریض اور پرعرض تکرار کتاب کا مطالعہ کرے اور پھر ان خرافات کا جواب سپرد قلم و کرتاس کرے۔ مگر ہم نے حالات کی سنگینی اور ستم ظریفی بالخصوص سیالوی کی بے جا تعلیوں کو سامنے رکھ کر اس یاوہ گوئی کی جواب دہی کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ یہ کم ظرف یہ ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ اس کی خرافات لاجواب ہیں، ورنہ خدا لگی تو بات تو یہ کہ ہماری تنزیل امامیہ اب بھی لاجواب ہے۔ بہرحال اب جب کہ ہم نے بامر مجبوری جواب دہی کا بیڑا اٹھایا ہے تو ہماری جوابی کتاب مستطاب صرف 400-500 صفحات پر مشتمل ہوگی اور اس میں ان کی 1416 صفحات پر مشتمل حفوات کا مکمل جواب بثواب آ جائے گا، اور پنجابی زبان کی وہ ضرب المثل صادق آئے گی کہ سنار کی ٹھک ٹھک اور لوہار کی ایک ہی سٹ۔ انشاءاللہ جس طرح سیالوی نے بد زبانی، بد کلامی، کج گوئی، یاوہ گوئی سے کام لیا ہے، ہماری خاندانی شرافت، ذاتی نجابت اور مذہبی نزاکت اس کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ اینٹ کا جواب اس طرح پتھر سے دیا جاتا ہے کہ سیالوی کی نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ مگر ہم ارشاد و خداوندی، خاموشی اور پردہ پوشی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ارشاد قدرت ہے کہ پہلا سوال یہ جملہ شرطیہ اور مشروطیہ کا کلام ہے میں حضرت ابوبکر کے لیے کوئی وجہ فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی۔ جواب طلب یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ میں آپ کی خوبیاں مشکوک کیوں کر ہوئی ہیں؟ نمبر 1، کیا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ساتھ رکھنے رفیق سفر بنانے کا حکم دیا وہ بھی مشروط تھا، اور جب وہ حکم مشروط نہیں تھا تو واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ میں شرائط موجود اور متحقق تھیں۔ نمبر 2، بیوی بچیوں اور بچوں کو اہل مکہ کے پاس چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والا ابو بکر دیکھ رہا تھا کہ میری اولاد اور عزت کے لیے کیا کیا خطرات ہیں اور خود میرے لیے کیا کیا خطرات ہیں۔ نمبر 3، صاحب ناسخ التواریخ اور کاشانی نے منہج الصادقین میں لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اکٹھے نکلے۔ نمبر 4 دوسرا جملہ علامہ ڈھکو صاحب کو دوسرا اعتراض یہ کہ ابو بکر صدیق کے مخلصانہ اور نیاز مندانہ جواب میں سرور عالم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تیرے دل پر مطلع ہوا اور تیری زبانی اظہار عقیدت کو دل کے مطابق پائے تو تیرا میرے ساتھ وہ تعلق قائم کر دے گا جو کان اور آنکھ اور روح کو میرے بدن کے ساتھ ہے۔ ڈھکو صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان شرطیہ کا یہاں کون سا موقع اور محل ہے، کیونکہ لا جرم کے بعد قطعی حکم بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ مشروط و مشکوک۔ اس لیے یہاں پر ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ ان ہے، جو دراصل ان نہ تھا۔ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ نمبر 4 اس پر ہمارا تبصرہ، نالے بلبل شیدا تو ہنس ہنس کے سنا، نالے بلبل شیدا تو ہنس ہنس کے سنا، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ ہماری باری آئی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی اور اصولی بات جو ہم کہنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس سے اس استدلال کی پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے وہ یہ کہ تفسیر منسوب با امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسبت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف قطعاً بے بنیاد ہے، جس کے لیے میں سیالوی صاحب اور ان کے ہم نواؤں کو تفسیر کم نظیر الاعلی الرحمن فی تفسیر القرآن از علامہ محقق جناب شیخ جواد بلاغی نجفی اعلیٰ مقامہ اور آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی قصرہ کی مجمع الرجال الحدیث کے متعلق کی زحمت دوں گا کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے یہاں کس قدر مضبوط اور ناقابل رد دلائل و شواہد سے ثابت کیا کہ اس کتاب کی نسبت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ کتاب نہ امام علیہ السلام نے خود لکھی ہے اور نہ ہی لکھوائی، اور نہ ہی ایسا ہے کہ امام کی کسی قابل اعتماد صحابی نے لکھی ہو اور امام نے اس کی تصدیق و تائید فرمائی ہو۔ یار لوگوں نے پیسے کمانے کی خاطر اس کتاب کے تراجم بھی کر ڈالے اور اصل کتاب کو چھاپ کر بھی دولت کمائی، مگر اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح اس کتاب کی پیش کردہ جس عبارت پر ابو بکر صاحب کی فضیلت کی عمارت تعمیر کی گئی تھی، وہ اصل بنیاد کے گر جانے سے ساری عمارت ہی دھڑام سے زمین بوس ہو گئی، وہ شاخی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا۔ لہذا پیر آف سیال شریف اور اشرف سیالوی صاحب کا استدلال پادر ہو گیا۔ نوٹ، ہم نے اپنی کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد میں بھی، جو کہ 1965 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، اس تفسیر پر یہی تبصرہ کیا تھا۔ علامہ برین خود اس عبارت کے اندر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے جسے پیر صاحب نے پیش کیا ہے۔ ابو بکر صاحب کو ہمراہ لے جانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر ان کو چھوڑ جاتے اور وہ کفار کے ہتھے چڑھ جاتے تو کیا معلوم کہ وہ کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ لہٰذا مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو ہمراہ لے جائیں تاکہ ہر قسم کے فتنہ و فساد کا سدباب ہو جائے۔ لہٰذا یہ سب افسانے کے ابو بکر کے گھر گئے اور ان کو ہمراہ لے کر ہجرت فرمائی، اور غار ثور میں 3 دن تک ابو بکر کے گھر سے خورد و نوش کا اہتمام ہوتا رہا، بلکہ آپ تنہا اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے، اور جب ابو بکر کو کسی طرح آپ کی ہجرت کا پتہ چلا تو آپ پیچھے سے پہنچے، اور جب حضرت نے ان کے پاؤں کی آہٹ محسوس کی تو خیال فرمایا کہ کوئی کافر آ پہنچا ہے، لہٰذا آپ تیز تیز چلے جس سے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہو گیا۔ تب ابو بکر کھانسے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ان کو ہمراہ لے لیا۔ ملاحظہ ہو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 245، در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240۔ چونکہ ہمراہ لے جانے میں فی حد ذاتہ کوئی فضیلت نہ تھی، اس لیے اسے تو بلا شرط رکھا، لیکن ہاں اگر کوئی فضیلت تھی تو وہ دو چیزوں میں تھی، ایک ان کو جنت میں حضرت رسول خدا کا رفیق بنانے میں، اور دوسرا ان کو حضرت سے بمنزلہ آنکھ کان اور روح ہونے میں، اور حضرت نے ان دونوں مقامات پر حرف شرط ان لگا کر ان دونوں کو مشکوک بنا دیا۔ یعنی اگر وہ آپ کو مانوس رکھیں، آپ کی کمک کریں، پشت پناہی اور زبانی کیے ہوئے عہد و پیمان پر ثابت قدم رہیں، تو پھر وہ جنت میں آپ کے رفیق ہوں گے۔ ان شرائط نے جنت میں ان کی رفاقت کو مشکوک بنا دیا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہ ان شرائط پر عمل نہیں کر سکے، لہٰذا بموجب جب شرط گئی تو مشروط بھی رخصت ہو گیا۔ دوسری شرط جب
جناب ابو بکر نے زبانی کلامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ وفاداری، اطاعت شعاری اور جان و مال اور اولاد کے ساتھ فداکاری کا عہد و پیمان باندھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے دل و دماغ پر مطلع ہوا اور اسے تیرے زبانی دعوے کے موافق پائے تو وہ تجھے مجھ سے وہی نسبت دے گا جو آنکھ اور سر کو بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں پر حکیم الامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فضیلت کو شرط لگا کر مشکوک بنا دی اور فضیلت ابو بکری کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ہیڈنگ ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ اشرف سیالوی نے نحو نگاری کرتے ہوئے نحو میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے کہ لا جرم کے بعد قطعی حکم بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ مشروط اور مشکوک۔ اس لیے یہ ان شرطیہ نہیں بلکہ ان جو دراصل انا تھا اور بعد میں ضمیر شان منصوب متصل تھی، تخفیفاً اس کو حذف کر دیا گیا اور انا کو ان پڑھا گیا۔ تو تحفہ حسینیہ یہ درست ہے کہ لا جرا تحقیقی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ غلط ہے کہ اس کے بعد مشروط و مشکوک حکم نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اس تفسیر کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ اگر خداوند عالم تیری قلبی کیفیت پر مطلع ہوا اور اسے تیرے زبانی اظہار حقیقت کے موافق پائے تو تجھے بمنزلہ میرے کان، آنکھ، سر اور روح کے قرار دے گا۔ پس معلوم ہو گیا کہ یہ ان مخففہ اور از مستقلہ نہیں ہے بلکہ ان شرطیہ ہی ہے۔ اس طرح دو مقامات پر عبارت میں توافق پیدا ہو جائے گا اور دونوں فضیلتیں مشکوک ہو جائیں گی۔ ہر شخص دوسرے کو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر شخص دوسرے آدمی کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور اسے اپنے آئینے میں دیکھتا ہے، اور چونکہ اشرف سیالوی ہوں یا ان کے پیر و مرشد وہ حقیقی خائن ہو کاذب ہے، جیسا کہ ہم نے تنزیل امامیہ میں ان کی متعدد خیانت کاریوں کا پردہ چاک کیا ہے، لہٰذا ان کو ہر شریف و نجیب آدمی خائن نظر آتا ہے۔ تفسیر کی جو عبارت کتاب میں چھپی ہوئی موجود ہے، ہم نے اسے نہ گھٹایا ہے اور نہ بڑھایا ہے، لہٰذا ہم پر خیانت کا الزام لگانے والوں کی یہ خود خیانت کاری اور نا تجربہ کاری ہے۔ بہرحال حضرت کا غار میں 3 دن تک قیام رہا اور طعام کا انتظام حضرت علی علیہ السلام نے کیا، اور بالآخر سواری اور رہنمائی کا اہتمام بھی جناب امیر علیہ السلام نے ہی کیا۔ ملاحظہ ہو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1244 طبع مصر۔ اور ابو بکر صاحب نے سفر میں حق رفاقت یوں ادا کیا کہ بے محل رو رو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ القرآن نمبر 1 رسالہ مذہب شیعہ۔ بعد ازاں مؤلف محترم نے معروف کافی کی ایک روایت کے بعض فقروں کو توڑ مروڑ کر اصحاب ثلاثہ کی مدح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، چنانچہ آپ رقم تراز ہیں۔ اب ہم اہل نظر و فکر کی خدمت میں فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 کی عبارت پیش کرتے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سلمان فارسی کے فرق کے مرتبت کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ یعنی پھر وہ شخص جس کے متعلق تمہیں علم ہے کہ ابو بکر صدیق کے بعد جن کا مرتبہ فضل و زہد میں ہے تو وہ سلمان فارسی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ کتاب کا حوالہ رسالہ مذہب شیعہ صفحہ نمبر 94۔ نمبر 2 تنزیل امامیہ الجواب واللہ الموفق للسداد۔ پیر صاحب سیالوی نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس روایت میں بھی بہت کچھ قطع و بریز سے کام لیا ہے، اگر وہ اس کے سیاق و سباق اور داخلی و خارجی قرائن و شواہد کو مد نظر رکھتے اور شرم و حیا کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیتے تو اس روایت کے ساتھ ہرگز استدلال نہ کرتے، مگر وہ بھی مجبور ہیں۔ اگر ایسے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں تو وہ اپنے پادر ہوا مذہب کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا کس طرح دیں؟ ہیڈنگ ہے فرقہ صوفیہ کی ایجاد کا سہرا بنی امیہ کے سر پر ہے۔ اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ سلاطین بنی امیہ نے خاندان نبوت سے مادی اقتدار چھیننے کے بعد ان سے ان کے روحانی اقتدار کے سلب کرنے کے لیے شاطرانہ چال چلی کہ ان کے مقابلے میں صوفیہ کے نام سے ایک جماعت کی تشکیل کی جس کا طرح امتیاز صوف کا لباس پہننا اور ترک لذائذ کرنا تھا۔
پھر لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرنے کی خاطر ان کے کشف و کرامات کا دل کھول کر ڈھنڈورا پٹوایا۔ یہ لوگوں کو ترک لذائذ کا واز کرتے اور بباطن کا مظاہرہ کرتے۔ پہلے تو ان لوگوں کی سرگرمیاں صرف عامۃ الناس تک محدود رہیں، مگر حکومت کی سرپرستی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کا دائرہ کار نہ صرف دوسرے خواص تک پھیل گیا بلکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کی مجالس و محافل میں شامل ہو کر کھلے بندوں ان ہادیان خلائق و معلمان اخلاق کی روش و رفتار، سیرت و کردار اور طرز بود و ماند پر بیجا اعتراضات کے چھینٹے ڈالنے لگے، لیکن بموجب چاکن را چاہ درپیش دوسروں کو رسوا کرنے کے منصوبے بنانے والے ہمیشہ خود رسوا ہوئے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے حلی و الزامی جوابات شافیہ دے کر ان کے ناطقے بند کر دیے۔ اس قسم کی متعدد و متنوع واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کا تذکرہ فروع کافی کی اس روایت میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس جماعت کے بعض ارکان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ امام علی مقام لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سفیان ثوری نے امام کے لباس پر زبان اعتراض دراز کی۔ امام علیہ السلام نے شافی جواب دے کر اس کی زبان بندی کر دی۔ سفیان تو خاموش ہو گیا، مگر اس کے بعد ساتھی مطمئن نہ ہوئے اور یہ کہہ کر کہ یہ سفیان اچھی طرح اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکا، خود اپنا مدعا بیان کرنے کی امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے مختلف دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کے پاس جو کچھ مال و منال ہو وہ سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دینا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اصول مناظرہ کے مطابق مسلمات خصم پیش کر کے ان پر ان کے موقف کی غلطی واضح کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے نزدیک رسول خدا کے بعد سب سے بڑا عابد و زاہد ابو بکر ہے، ان کے بعد تم حضرت سلمان و ابو ذر کو سب سے بڑا زاہد سمجھتے ہو، مگر ان کی حالت بھی یہ تھی کہ ابو بکر نے وفات کے وقت اپنے مال کے صرف 5ویں حصے کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی وصیت کی تھی، اور جناب سلمان و ابو ذر بھی سال بھر کا خرچ و خوراک رکھ لینے کے بعد باقی ماندہ روپیہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ جب تم ان حضرات پر اعتراض نہیں کرتے تو تمہیں ہم پر زبان اعتراض دراز کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ ایسا مسکت خصم اور دندان شکن جواب تھا کہ معترضین لاجواب ہو کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے معترض کو خاموش کرنے کے لیے اس کے عقیدے کے مطابق کلام کیا ہے، اپنا اندیہ ظاہر نہیں فرمایا، جس کی تائید مزید جملہ سم من قد علمتم بعدہ سے بھی ہوتی ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ کہ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا زاہد ابو بکر اور اس کے بعد سلمان و ابو ذر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مخالفین کو خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آئے۔ اس وقت گویا امام علیہ السلام زبان حال سے اعلان فرما رہے تھے، میری رسوائی جو چاہی آپ رسوا ہو گئے۔ جواب دیگر مذکورہ بالا جواب اس بات پر مبنی کہ اس روایت کو معتبر تسلیم کیا جائے اور اگر اس کو قابل اعتبار نہ سمجھا جائے تو جس کی عقلائی وجہ بھی موجود ہے، کیونکہ اس کے راوی سنی ہے، چنانچہ اس کا پہلا راوی ہارون بن مسلم ہے جو جبر العقیدہ تھا۔ ملاحظہ و رجال نجاشی صفحہ نمبر 307 اور نقد الرجال صفحہ نمبر 399 بنابراین اس کی جواب دہی کا فریضہ ہم پر عائد ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے صرف اس قدر کہہ دینا ہی کافی ہے کہ نمبر 3 اس پر جناب اشرف سیالوی کی معاندانہ تنقید۔ علامہ ڈھکو صاحب نے بلا وجہ صوفیہ کرام کو بنی امیہ کا تیار کردہ گروہ قرار دے دیا اور انہیں اہل بیت کے روحانی اقتدار کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ گروہ صوفیہ بنو امیہ کا نہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا تیار کردہ ہے اور آپ کے علوم باطنیہ اور اسرار کا امین ہے، اور قاضی نور اللہ شوستری نے تمام اکابر صوفیہ کرام کو اپنی جماعت یعنی اثنا عشری شیعہ میں داخل کرنے کی مقدور بھر صحیح نامشکور فرمائی، اور حضرت علی علیہ السلام سے فیض پانے والوں میں حضرت حسن بصری کو بھی شمار کیا، اور نقشبندیہ سلسلے کے علاوہ سب کے منبع فیوز اور سرچشمہ کمالات حضرت علی علیہ السلام کو تسلیم کیا ہے۔ رہا روحانی اقتدار کے چھیننے کا معاملہ تو یہ چھیننے سے نہ چھینا جا سکتا ہے اور نہ اس پر کوئی قابض ہو سکتا ہے۔ ان حضرات کا سوال امام ابو عبداللہ
سے یہ تھا کہ جو لباس آپ کا ہے اس طرح کا لباس آپ کے آباء و اجداد بالخصوص حضرت علی علیہ السلام نے استعمال نہیں فرمایا، اور امام وقت کو ائمہ سابقین کی روش پر رہنا چاہیے۔ یہ ایک خالص علمی سوال تھا، اس پر امام کو تحقیقی جواب عطا فرمانا چاہیے تھا، نہ کہ محض ٹالنے اور چپ کرانے تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ نہ ہی سم من قد علمتم بعد فی فضلہ و زہدہ کا جملہ الزامی جواب ہونے کی تائید کرتا ہے، بلکہ حقیقت اور واقعیت کے مطابق اعتقاد جازم پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248-256 ہے۔ نمبر 4، اس پر ہمارا نقد و تبصرہ۔ ہم نے بلا وجہ صوفیہ کرام کو بنی امیہ کا تیار کردہ گروہ قرار نہیں دیا، بلکہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کی یہی تحقیق ہے۔ ملاحظہ ہو جناب مقدس اردبیلی کی کتاب حدیقۃ الشیعہ اور شیخ حر عاملی صاحب وسائل کی اثنا عشریہ اور محدث جزائری کی انوار نعمانیہ وغیرہ وغیرہ، اور یہی بات ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات سے ثابت ہے، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ حدیقۃ الشیعہ و بحار الانوار۔ سب کے سب صوفی ہمارے دشمن ہیں، اور ان کا طریقہ و نظریہ ہمارے طریقے کے مباین و منافی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ روحانی اقتدار پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، مگر کوئی نااہل اور جاہل یہ صحیح نہ فرجام کر تو سکتا ہے۔ جیسے توحید و رسالت اور امامت پر کوئی قابض عبدالآباد تک قبضہ نہیں کر سکتا، مگر فرعون و نمرود وغیرہ نے توحید پر اور مسلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ نے رسالت پر، اور تمہارے چہیتے خلفاء نے حضرت علی کی امامت و خلافت پر، اور معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی خلافت پر ناحق اور ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ علاوہ بری یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کسی ہستی کے روحانی اقتدار پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، نہ نبی کی نبوت پر اور نہ کسی وصی کی وصایت پر، تو پھر سیالوی صاحب نے چند صفحے پہلے کیوں لکھا تھا کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد معاویہ امیر المومنین بن گیا تھا؟ اور اگر جناب قاضی نور اللہ شوستری مرحوم نے تمام اکابر صوفیہ کو شیعہ بنانے کی کوشش کی ہے، جسے آپ نے بھی صحیح نامشکور قرار دیا، تو ہم بھی اسے صحیح مشکور قرار نہیں دے سکتے۔ لہٰذا صوفیہ کو حضرت علی کا تیار کردہ گروہ قرار دینا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام سے فیض پانے والوں میں حسن بصری کو شمار کرنا، اور سفیان ثوری وغیرہ کو محبان اہل بیت قرار دینا، جیسا کہ سیالوی صاحب نے صحیح نافرجام کی ہے، حقیقت حال کے بالکل خلاف ہے اور بہتان عظیم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حسن بصری کو کیا اور کیسا سمجھتے تھے، اس کے لیے جناب علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب عین الحیات میں حضرت علی علیہ السلام اور حسن بصری کا باہمی مکالمہ پڑھیں، اور سفیان ثوری وغیرہ کس طرح محبان اہل بیت تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کی روش و رفتار کا جائزہ لیں، جس کا ایک نمونہ خود اسی واقعے میں موجود ہے جو اس وقت محل گفتگو ہے۔ بھلا کوئی عقیدت مند معموم اپنے امام پر اور کوئی مخلص مرید اپنے پیر پر اس طرح کے گستاخانہ اور بے رحمانہ ارادات کر سکتا ہے؟ اور کیا خالص علمی سوال کا انداز بیان یہی ہوتا ہے؟ بہرحال اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ کو تحقیقی جواب عطا فرمانا چاہیے تھا۔ امام علیہ السلام نے ایسا ہی تحقیقی اور منقح جواب عطا فرمایا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا دور تنگی اور اسرت کا دور تھا، اور اب دنیا نے مال و دولت کے دہانے کھول رکھے ہیں، اس لیے وہ ہمارے آباء و اجداد سادہ لباس زیب بدن فرماتے تھے، اور ہم عمدہ لباس پہنتے ہیں، رجال کشی۔ اور امام علیہ السلام کی ثواب سے سفیان ثوری خاموش ہو گیا، مگر اس کے بعد ساتھیوں نے دوسرا سوال کر دیا، جن کا کامی ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر اعتراض کرنا تھا کہ ایک مسلمان کو اپنا سارا مال اور اثاثہ البیت اساس البیت راہ خدا میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اس سوال پر امام علیہ السلام نے اصول مناظرہ کے مطابق مسلمات خصم پیش کر کے ان پر ان کے نظریے کی غلطی واضح فرمائی، جس کے بعد ان کو خاموشی میں ہی اپنی سلامتی نظر آئی، اور فرمایا کہ تمہارے علم و دانش کے مطابق حضرت رسول خدا کے بعد سب سے بڑا عابد و زاہد ابو بکر ہے، اور اس کے بعد تم سلمان اور ابو ذر کو سب سے بڑا عابد و زاہد سمجھتے ہو، مگر ان کی
حالت یہ تھی کہ ابو بکر نے وفات کے وقت اپنے مال کے صرف 5ویں حصے کو رائے خدا میں خرچ کرنے کی وصیت کی، اور جناب سلمان و ابو ذر بھی سال بھر کا خرچ و خوراک رکھ لینے کے بعد باقی ماندہ مال رائے خدا میں خرچ کرتے تھے۔ اب اہل عقل و انصاف سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس جواب میں امام علیہ السلام نے مخاطبین کے اندیہ اور نظریے کو سامنے رکھ کر گفتگو فرمائی ہے، جسے الزامی جواب کہا جاتا ہے، کہ جس پر امام علیہ السلام کا یہ جملہ سمن قد علمت دلالت کرتا ہے، یا اپنا اندیہ و نظریہ بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے اور پھر سلمان و ابو ذر ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ مگر یاد رہے کہ سخن شناس لوگ ہی گفتگو کی ان باریکیوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور جن کوڑ مغزوں کے مقدر میں صرف کچھ بحثی، ہٹ دھرمی اور میں نہ مانوں کی رٹ لگانا ہی لکھا ہو، ان کے کثیف ذہن کس طرح ان لطافتوں کو سمجھنے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ الغرض اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 20 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 21 کا آغاز صفحہ نمبر 256 سے کریں گے۔ چوتھا باب ہوگا، ہیڈنگ ہوگی دامادی عمر کا افسانہ۔